شدت یار کس نمبر 39 ہور بیبی اٹھ جاؤ کہ میرے سینے پر ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا قائم کرنے کا ارادہ ہے۔ ہور گہری نیند میں سو رہی تھی۔ پلاج کی سخت شدتوں کو سہتے ہوئے اس کا نازک وجود تھک چکا تھا، مگر گہری نیند میں بھی وہ پلاج کی بدلی ہوئی آواز کو محسوس کر سکتی تھی۔ پلاج کی آواز میں رات جیسی محبت نہیں تھی، کچھ الگ تھا جس کو ہور نے نیند کی خماری میں شدت سے محسوس کیا۔ نیند کی خماری سے بھری ہوئی آنکھیں کھول کر ہور متلاشی نظروں سے پلاج کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سینے سے سر کو اٹھائے اس کی نظریں پلاج کی نظروں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ پلاج کے چہرے پر رات کے جیسی نہ تو محبت تھی، نہ نظروں میں خماری کا جہاں آباد نظر آیا۔ یہ تو کوئی الگ ہی پلاج لگ رہا تھا، جس کے چہرے پر جیت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ حاصل کر لینے کی فتح یابی نظر آ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھ جاؤ، پوری رات دل نہیں بھرا جو اب بھی مجھ پر گری ہوئی ہو۔ پلاج، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوتی ہوئی خود سے ہی شرمندہ ہو گئی، شرم سے لال پڑ چکی تھی۔ اپنے آپ کو چادر میں چھپاتے ہوئے ہور پلاج کے اوپر سے اڑتی ہوئی سائڈ پر ہو گئی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اچانک سے کیوں؟ ہور کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ کیا سوال کرے، کیا پوچھے اس سے۔ اچانک سے کچھ نہیں ہوا، سب کچھ پلاننگ کے تحت ہوا ہور بیبی۔ تمہاری اکڑ، تمہارا غرور، سب کچھ کل رات ختم ہو گیا ہے۔ میں نے تمہیں یوز کیا، حساب برابر۔ اب تیاری پکڑو، تمہیں تمہارے بھائی کے دروازے پر پھینک کر آتا ہوں۔ یہ تھپڑ ہے تمہارے بھائیوں کے منہ پر، میری طرف سے۔ اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کتنی صفاقی سے سب بول رہا تھا، اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کا لہجہ کس قدر شفاف تھا۔ خود کو چادر میں چھپائے ہوئے پٹ پر بیٹھی پھٹی پھٹی نسوں سے پلاج کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ پلاج ایسا کر سکتا ہے۔ پلاج نے اس کے ساتھ دھوکا کیا ہے، اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھ سے دل نہیں بھرا؟ کچھ اور دیر میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہو تو منہ سے بولو۔ پلاج عنایت میں کچھ اور شدتیں تمہیں خیرات میں دے دے گا۔ پلاج، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تم میری توہین کر رہے ہو، وہ زور سے چلائی۔ پلاج کے لب مسکرائے تھے ہور کی تڑپ دیکھ کر۔ اسی تڑپ کو تو دیکھنے کے لیے وہ پوری رات سویا نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے چادر میں لپٹی ہوئی اٹھ کر شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بیڈ کے پاس کھڑے پلاج کے گریبان پکڑتے ہوئے آپے سے باہر ہونے لگی تھی۔ ایک ہاتھ سے چادر سنبھالی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان تھام رکھا تھا۔ نظریں نظروں میں گاڑے ہوئے جواب طلب تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پلاج، کہہ دو کہ تم مذاق کر رہے ہو، پلیز پلاج۔ اف ہور بیبی، تمہاری یہ تڑپ دیکھنے کے لیے تو میں پوری رات نہیں سویا۔ میں سوچ رہا تھا جب تم تڑپو گی، جب تم رو گی، گڑ گڑاؤ گی، کہو گی پلاج، تم کہو کہ تم مذاق کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور میں کہوں گا نہیں ہور بیبی، یہ بالکل سچ ہے کہ میں نے تم سے تمہارے بھائی کا بدلہ لیا ہے۔ اس کے بعد جو امپریشن تمہارے چہرے پر میں دیکھ سکوں گا تو کیا ہی نظارہ ہوگا۔ تھینک یو ہور بیبی، تم نے مجھے مایوس نہیں کیا، بالکل ویسے پرفیکٹ تاثرات دکھا رہی ہو۔ پلاج کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پوری طرح سے بکھری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر جیت جانے کا غرور نظر آ رہا تھا۔ وہ خوش تھا حوریہ کے غرور کو توڑ کر، وہ خوش تھا اس لڑکی کے غرور کو توڑ کر جس نے ہمیشہ خود سے پہلے اپنی عقل کو ترجیح دی۔ آج کے بعد ایسی غلطی دوبارہ مت کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ چوہدری پلاج کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچ لینا کہ اس کے نتائج تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ اس کے ہاتھ کو گریبان سے ہٹاتے ہوئے لفظوں کو چباتے ہوئے بولا۔ پلاج کا انداز، پلاج کی باتیں ہور کے جسم کو لہو لہان کر رہی تھی۔ وہ اسٹل ہو کر کھڑی تھی۔ وہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ پلاج اس کے ساتھ یہ سب کر چکا ہے، مگر اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کیسے بھول جاتی جو کچھ اس نے رات کو کہا تھا۔ اس کی باتوں میں، اس کے انداز میں کس قدر پیار تھا۔ اس نے ہر لمحے کو پورے دل سے خود محسوس کیا تھا۔ ہور کو کہیں اس کی باتوں میں کھوٹ نظر نہیں آئی تھی، مگر اس وقت وہ انکار کر رہا تھا۔ اس وقت سچ بول رہا ہے یا رات کو سچ بول رہا تھا، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جو کل رات کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، تم نے صرف سب بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ ہور کی آنکھوں سے گر کر گالوں سے پھسلتے ہوئے بے دردی سے فرش پر گر رہے تھے۔ ہاں ہور بیبی، یقین رکھو مجھ پر، میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بس کل رات کو تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑا، ویسے میرے چنگل میں پھنس نہیں سکتی تھی اور زبردستی میں تم سے کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جھوٹ بولنا پڑا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ مگر ہور، کیا پوری دنیا کی لڑکیاں مر گئی ہیں جو میں تم سے پیار کروں گا؟ بد دماغ بھائیوں کی بد دماغ بہن اس کی کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ بے لباس وجود کو گہری نظروں سے دیکھ کر اس کی روح تک کو چھلنی کر رہا تھا۔ ہور بیبی، پلیز رونا مت۔ جب تم روتی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں رونے سے منع کر رہا ہوں۔
میں تمہارے بھائیوں کے جیسا کم ظرف نہیں ہوں۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میں نے تو تمہاری خاطر سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور تم مجھے ہی ذلیل کر رہے ہو۔ اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے وہ مشکل بول رہی تھی۔ آنسو اس کے پورے چہرے کو بھگو رہے تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اور دیکھو رات کو ہمارے درمیان کتنی ہاٹ رات گزری ہے، دونوں نے کتنا انجوائے کیا ہے۔ تم تو پوری رات مجھ سے لپٹی رہی ہو۔ اف اور کتنی ہاٹ ہو یار تم۔ اب تم گزری ہوئی رات کو زبردستی کا نام نہیں دے سکتی، کیونکہ تم پوری طرح سے اس زبردستی میں شامل تھی۔ وہ حور کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ بلاج اگر بدلہ لینا تھا تو تم میری جان لے لیتے، کم سے کم یوں ذلیل تو نہ کرتے۔ تم نے تو مجھ سے میرا غرور ہی چھین لیا۔ تم نے تو حور کو جیتے جی مار دیا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے میری عزت کا پہرے دار بن کر میری عزت پر ہی وار کر دیا۔ بلاج بھیگی پلکوں پر شبنمی قطرے ٹپکے جا رہے تھے، چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ ڈھیلا وجود لے کھڑی وہ جواب کی طلبگار تھی۔ اور جو تمہارے بھائی نے کیا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا پسند کرو گے؟ ورق خاندان کی شہزادی۔ بلاج کا لہجہ شدید سرد تھا، آنکھوں میں غصے کے رنگ، یہ وہی پہلے والا بلاج تھا جو حور کو تکلیف دے کر بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ ایسے مت دیکھو، جواب دو کہ جو تمہارے بھائی نے کیا وہ ٹھیک تھا۔ میری بہن سے چوری نکاح کیا، رات کے اندھیرے میں ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا، یہ سب ٹھیک تھا۔ اور جو میں نے کیا وہ غلط نہیں، جو تم نے کیا بالکل ٹھیک کیا۔ میرے بھائی کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ بتا دو میری اگلی سزا کیا ہے، میں تیار ہوں ہر سزا بھگتنے کے لیے۔ بلاج نے حیران نظروں سے حور کی جانب دیکھا۔ یہ وہ حور تھی ہی نہیں جو اپنی انا کی خاطر لڑ جایا کرتی تھی، جو بات بات پر لڑنے کو تیار رہتی تھی، جو بلاج سے ڈکر کا مقابلہ کرتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی حور تھی جو ٹوٹی اور بکھری ہوئی تھی۔ بلاج حور سے ایسی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو حور کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، چیختا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، مگر یہ تو خاموش ہو چکی تھی۔ چلاؤ کہ نہیں، چلاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، سب کو بتاؤ جا کر۔ وہ اسے اکسا رہا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر تمہارے دل کو تسکین پہنچے گی تو میں چلا دوں گی، کہہ دوں گی کہ میں بغیرت ہوں، میرے جسم میں بہت آگ تھی، میں نے چوہدری بلاج کو بہکایا اور اپنے جسم کی آگ ٹھنڈی کر لی۔ اس کے بعد مجھ پر لوگ لعنتیں بھیجیں گے، اور لعنتیں بھیجنے کے بعد میرا اسٹیٹس تباہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں ڈپریشن میں چلی جاؤں گی، کسی دن زندگی سے اکتا کر خودکشی کر لوں گی۔ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے تم مجھے آہستہ آہستہ کر کے سزا دیتے رہنا، اس سے تمہارے دل کو تسکین پہنچے گی۔ مجھے ٹارچر کرنا، ذلیل کرنا، میری زندگی کو مجھ پر ہی تنگ کر دینا، ایسی ایسی سزائیں دینا کہ میری روح کانپ جائے اور میں پچھتاؤں اس لمحے کو جس لمحے میں نے پورے دل سے تمہیں قبول کیا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر چکی تھی۔ اسپاٹ لہجے سے وہ کیا بول رہی تھی؟ بلاج نے سر جھٹکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں تمہارے میکے چھوڑنے جا رہا ہوں، تیاری کرو۔ حور نے کوئی ضد نہیں کی تھی، خاموش ہو کر کپڑے اٹھاتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، وجدان کی اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زمل اپنے گھر کی بیٹی ہے، مجھے پسند ہے۔ اگر زمل ہمارے گھر کی بہو بنے گی تو مجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہ ہوگی، مگر ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تم ایک ہفتے کے اندر شادی کروانے کا کہہ رہے ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وجدان کی ماں پوری طرح سے بھڑکی ہوئی تھی۔ وجدان نے گھر کے بزرگوں کو اکٹھا کر کے بات سامنے رکھ دی تھی، ایک بار تو معاملہ گرم ہونا تھا۔ اس بات کے لیے وجدان ذہنی طور پر تیار تھا۔ امی جان، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کو کس چیز پر اعتراض ہے۔ شادی جلد ہو رہی ہے، اس چیز پر اعتراض ہے؟ وجدان، تم بچے ہو جو میں تمہیں ڈیٹیل میں سمجھاؤں؟ ثریا بیگم سخت تاثرات لیے بات کر رہی تھی۔ دن میں نہ جانے تم کتنے فیصلے کرتے ہو، ہزاروں گھروں کی پریشانیاں دیکھتے ہو، اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے کس چیز کی پریشانی ہے؟ جی امی، میں نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ کس بات پر پریشان ہیں۔ زمل کو اذلان پسند ہے، اذلان کو زمل پسند ہے، دونوں کے گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ اچانک سے دونوں میں پسند اور ناپسند کا بھوت اتنی تیزی سے کیسے چڑھ گیا؟ پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دو۔ آج تک تو اذلان نے کبھی ذکر تک نہیں کیا کہ اسے زمل پسند ہے۔ وہ سوال سامنے آیا جس کا وجدان کب سے انتظار کر رہا تھا۔ ثریا بیگم، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بات کو کچھ زیادہ ہی تول دے رہی ہیں؟ گھر کے بچے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پلے بڑے ہیں، اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا، اب کیوں بتایا ہے؟ ان معاملوں میں پڑھ کر کیوں فضول کی بحث کر رہی ہیں؟ ریاض برق نے اپنی بیگم کو سمجھانا چاہا۔ وجدان نے بھی اچانک سے منت کے لیے اپنی پسندیدگی کو ظاہر کیا تھا۔ جب اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے تھے، کوئی اعتراض نہیں کیا، تو پھر اذلان کے لیے نئے قاعدے قانون کیوں بنا رہی ہو؟ ریاض، بات قاعدے قانون کی نہیں ہے، اذلان اور وجدان کی بات میں بہت فرق ہے۔ میں دونوں کی ماں ہوں، میرے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ وجدان منت کو پسند کرتا ہے، بے شک اس نے کبھی
ظاہر نہیں کیا تھا، کبھی زبان سے نہیں کہا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ بتاتی تھیں کہ منت اس کے لیے بہت خاص ہے۔ اس کے لیے میں چونکی نہیں تھی جب وجدان نے کہا تھا کہ وہ منت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر اذلان کی نظروں میں نے کبھی کچھ ایسا نہیں دیکھا۔ اچانک سے اعلان کر دیا کہ وہ سمل کو پسند کرتا ہے۔ اچانک سے یہ کہہ دیا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر شادی کرنی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو۔ وجدان ساری بات بڑے تحمل سے بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ اس نے جتنی آسانی سے معاملے کو حل کرنے کا سوچا تھا، یہ معاملہ اتنا آسان لگ نہیں رہا تھا۔ امی جان اذلان نے مجھے بہت بار بتایا کہ وہ سمل کو پسند کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں ہی اپنے مسئلوں میں الجھا ہوا تھا، مجھے ہی آپ کو بتانے میں دیر ہو گئی۔ میں اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ اذلان جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، حیرانی سے چونک کر اس نے وجدان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اس نے کب بتایا۔ اتنے سنگین حالات میں بھی اس لڑکے کے شرارتی چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وجدان نے گھوری ڈال کر اذلان کی جانب دیکھا۔ میں اپنے بیٹوں کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ وجدان نے بھی یہی سب کچھ کیا، مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں خوشیاں منا سکتی۔ اور اب تو مجھے یہ دوسرے نواب صاحب کے بھی یہی ارادے لگتے ہیں۔ کیا میرے نصیب میں میرے بیٹوں کی شادیاں ایسے ہی لکھی ہیں؟ وہ افسردہ سا چہرہ بنائے بیٹھی تھی۔ بہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم اس بات کو اتنا کیوں بڑھا رہی ہو۔ گھر کے بچے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ وجدان بتا رہا ہے کہ اذلان کو بہت جلد اگلے 6 مہینے یا 1 سال کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے گا، تو کیا حرج ہے اگر شادی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے جائے؟ تم اپنی خوشیاں پوری کر لینا، کس نے منع کیا ہے؟ خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ 1 ہفتے کا ٹائم تو بہت زیادہ ہے، ہم چاہیں تو 1 گھنٹے میں ہر چیز مہیا کر سکتے ہیں۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ بہو، جہاں بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں وہاں رسم و رواج نہیں دیکھے جاتے۔ بسم اللہ پڑھو اور خوشی سے اس رشتے کی حامی بھرو۔ صلاح الدین نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، مطلب کہ فل سٹاپ لگ چکا تھا۔ آج رات سمل کے گھر اس کا رشتہ لینے کے لیے جانا ہے اور ساتھ میں ہمیں شادی کی ڈیٹ بھی لینی ہے۔ اذلان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں، اسے سمل کے کاغذات وغیرہ بھی جمع کروانے ہوں گے، اس لیے ہو سکے تو نکاح پہلے کر دیں گے۔ وجدان نے مدعے کی بات سب کے سامنے رکھی۔ اذلان نے ایک بار پھر وجدان کی جانب چونک کر دیکھا۔ وجدان کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر اس لڑکے کے منہ پر ایک کس کے تھپڑ لگائے، جو اپنے چہرے کے زاویے بھی ٹھیک نہیں رکھ پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ سب کی مرضی، میں تو ویسے بھی ہمیشہ سے سب کی رضا میں ہی راضی ہوتی آئی ہوں۔ ثریا کو کب کسی نے حق دیا کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے؟ ثریا بیگم اٹھتے ہوئے بڑبڑائیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ صلاح الدین کو اپنی بہو کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ صلاح الدین نے گھور کر ریاض بیگ کی جانب دیکھا۔ ریاض بیگ نے شرم سے نسیں جھکا لیں۔ سوری ابا جان، وہ ماں ہے، شاید اس کی مرضی سے سب کچھ نہیں ہو رہا تو وہ غصے میں ہے۔ میں اس کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں۔ غصے میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ بڑوں کا ادب و لحاظ بھول جاؤ۔ صلاح الدین کر جا کر پتہ کرو کہ آصف کب تک گھر لوٹے گا، اسے بھی ساری صورتحال سے آگاہ کرو۔ جی ابا جان۔ عافیہ اور آصف اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ عافیہ کے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے اٹھ کر اپنے روم کی جانب چلے گئے تھے۔ آخر میں صرف اذلان اور وجدان بچے تھے۔ ارے بھائی، کیا کر رہے ہو؟ سب کے جاتے ہی وجدان نے پاس پڑے ہوئے کشن کو اٹھا کر اذلان کی جانب غصے سے پھینکا، جس کو کیچ کرتے ہوئے اذلان دانت نکال رہا تھا۔ تم انسان بن جاؤ اذلان، تمہارے یہ دانت کسی دن بہت بڑی مشکل میں پھنسا دیں گے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ مسئلہ کتنا خراب ہو چکا ہے؟ تم ہو کے کبھی سیریس ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ چل کیا کرو بھائی، کیوں ہر وقت بزرگوں کے جیسا بیہیو رکھتے ہو؟ کشن کو اپنے پیچھے رکھتے ہوئے آرام سے چل مارتے ہوئے وجدان کو بھی چل مارنے کا بول رہا تھا۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، عقل نے تو پھر سوچا ہی سوچا، عقل نہیں تو پھر موجہ ہی موجہ۔ اس کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں جی، اتنی گاڑھی پنجابی کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا، آپ مجھ سے انگلش کا ترجمہ کروایا کریں۔ وجدان بھائی، وہ اپنی عادت سے مجبور دانت نکالتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں جی، میں کیسے بھول گیا کہ تم تو انگریز کی اولاد ہو، اپنی مادری زبان کا ترجمہ بھلا تمہیں کیسے آئے گا؟ اس کہاوت کا مطلب ہے کہ جس کے پاس عقل ہے اس کو ہزاریں سوچیں بر وقت گھیرے رکھتی ہیں، اور جس کے پاس عقل نہیں وہ ہمیشہ بے وقوفوں کی طرح ہر چیز کو نظر انداز کر کے اپنی موج مستی میں گم رہتا ہے۔ بدقسمت ہے زمل جو تم سے جڑ چکی ہے، تم نے تو کبھی زندگی میں سیریس ہونا نہیں۔ اس بیچاری کی زندگی تو خواہ مخواہ تباہ ہو گئی۔ وجدان نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، مجھ پر طنزوں کے تیر بعد میں برسا لینا، آپ بہت ذہین ہیں، میری ایک بات کا جواب دیں۔ ایک بہت بڑی پریشانی ہے، میں اس پر جتنا سوچ رہا ہوں اتنا ہی زیادہ پریشان ہو رہا ہوں۔ اگر آپ وہ پریشانی حل کر دیں تو میں مان لوں گا کہ آپ بہت بڑے سمجھدار ہیں۔ اذلان گہری سوچ میں مبتلا ہو کر سوچتے ہوئے وجدان سے بولا۔
بکو اب کون سی پریشانی ہے تمہیں؟ وجدان جھنجھلا کر بولا۔ بھائی میرے جو بچے ہوں گے جس میں سے ایک تو آنے والا ہے، باقی بھی انشاءاللہ آ جائیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ سے میری سپیڈ بہت اچھی ہے، میں باقی لوگوں کی طرح تھوڑی ہوں۔ اس بکواس کا مطلب؟ وجدان اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے بولا، کیونکہ بچوں کا نام لیتے ہوئے اذلان نے وجدان کو طنز مارا تھا۔ بھائی مطلب صاف ہے کہ آپ کی سپیڈ بہت کم ہے، میں تو ماشاءاللہ سے 5G نہیں بلکہ 8G کی سپیڈ سے چل پڑا ہوں۔ بہت جلد میں نے تو کرکٹ ٹیم مکمل کر لینی ہے۔ شٹ اپ، حد ہے بھائی، سچ سننے کی ہمت بھی رکھ لیا کرے۔ کب سے میں راہ دیکھ رہا ہوں کہ کب میرے بھائی کے بچے میرے کندھوں پر کھیلیں گے، مگر آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا، مجھے ہی آپ پر ترس آ گیا۔ تو دیکھ لیں میں نے کتنی بڑی مشکل کو گلے لگاتے ہوئے آپ کے بارے میں سوچا ہے۔ ہمیشہ میری قربانی کو یاد رکھیے گا۔ کتنا بڑا ڈرامے باز ہے تو یار، کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں تو سچ میں میرا جڑواں بھائی ہے، کیونکہ تیرے اور میرے فیچر تو بالکل نہیں میچ ہوتے۔ کہاں میں نوکیا 3310 اور کہاں تو آئی فون پرو میکس، زمین آسمان کا فرق ہے ہم دونوں میں۔ تو اتنا لفنگا کیسے ہو گیا یار، جبکہ دنیا میں تو ہم دونوں ایک ساتھ تشریف لے کر آئے تھے۔ وجدان سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بول رہا تھا، بس بھائی کچھ لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جو آ کے نکل جاتے ہیں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، کچھ آپ جیسے ہوتے ہیں جو صرف افسوس کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اس مدعے کو چھوڑیے، اب ذرا میری مشکل حل کریں۔ وجدان کی ہنسی نکل گئی تھی اذلان کا سمجھداری والا افسوس زدہ سٹائل دیکھ۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو نٹنکی باز؟ وجدان نے ہنستے ہوئے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ جب میرے بچے ہوں گے وہ آپ کو چچا بولیں گے یا تایا؟ اتنے سیریس انداز سے وہ بات کر رہا تھا کہ وجدان غور سے سن رہا تھا کہ کیا پریشانی ہے، مگر اذلان کی بات پر وجدان نے پاؤں سے جوتا اتارتے ہوئے اس کی جانب پھینکا۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے شیطانی دماغ میں کوئی سمجھداری والی بات آ سکتی ہے۔ وجدان غصے سے بولتا ہوا دوسرا جوتا اتار رہا تھا۔ اذلان دانت نکالتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر دروازے کی جانب لپکا۔ وجدان سچ میں غصے میں آ چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے اذلان کو وجدان نے دوسرا جوتا دے مارا۔ پہلی بار تو نشانہ چوک گیا تھا، مگر دوسرا برابر لگا۔ جوتا سیدھا جا کر اس کی کمر پر لگا۔ قسم سے وجدان بھائی بہت ظالم ہے آپ، ایک سوال کا جواب نہیں دیا اور بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ شیم آن یو۔ اس سے پہلے کہ وجدان کوئی اور سٹیپ لیتا اذلان وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکے نے کس دن سیریس ہونا ہے، جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے کہ کہیں یہ معاملہ جلدی سے حل ہو جائے اور گھر کی عزت پر آنچ نہ آئے، اور اس لڑکے کو اب بھی مذاق سوچ رہے۔ وجدان غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا اپنے جوتوں کو اٹھاتا ہوا پہن کر اپنے روم کی جانب چل پڑا، چاہے اس کی بیگم صاحبہ اس سے منہ پھلائے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ کب سے فون کر رہی تھی کہ اسے شاپنگ پر لے کر جائے، اسے کچھ ضروری سامان خریدنا ہے، جبکہ وجدان اس مسئلے میں پھنسا ہوا تھا اور منت سے شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وجدان نے یہ معاملہ سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ اس معاملے کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ وجدان نہیں چاہتا تھا کہ آنے والے وقت میں سمل اور اذلان کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، مگر وہ اپنے یار کو بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اب جا کر کڑے امتحان سے گزرنا تھا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی ہوگی اور اسے منانے کے لیے کافی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ منت کا خیال ذہن میں آتے ہی وجدان کے لب مسکرانے لگ جاتے تھے۔ کیسا یہ عشق تھا جو اس شخص کو ہمیشہ دیوانہ بنائے رکھتا تھا۔ وہ مسکراتے لبوں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پرکشش انداز سے چلتا ہوا اپنے روم کی جانب جا رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی ریڈی تھی۔ پلاش بھی تیار ہو کر کھڑا تھا۔ وہ کب سے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو بنا تاثرات کی کھڑی ہوئی تھی۔ چہرے پر نہ خوشی تھی نہ غم۔ پلاش کو اس کے ناچ چلانے پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ایسی توقع ہور سے نہیں کی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ ہور اس کے آگے چیخے گی، چلائے گی، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے کہاں اس طرح کی ہور کو دیکھنے کی عادت تھی؟ اس نے تو بچپن سے لڑاکا ہور کو دیکھا تھا۔ تمہیں کس چیز کی عقل ہے؟ کیوں اس طرح کا بیہیویئر دکھا رہی ہو جیسے تم بہت مظلوم ہو؟ اس کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ ہور اس آفات کے لیے تیار نہیں تھی، تو لہراتے ہوئے اس کے بازوں میں آن گری، اس کے سینے سے ٹکراتے ہوئے بے اختیار ہاتھ اس کے کالر پر پڑ گیا۔ ہور نے فوراً گھبرا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بلاش نے اسے دھمکی دی تھی کہ آج کے بعد وہ یہ حرکت نہ کرے۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں، مجھے میرے میکے چھوڑنے جا رہے ہیں، میں تیار ہو گئی۔ اب غصہ کس بات پر؟ یہ بات تو بلاش بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے کس بات پر اتنا غصہ آ رہا ہے۔ بہت شوق ہے اپنے میکے جانے کا۔ ایک بار اس زبان سے انکار بھی تو کر سکتی ہو کہ تم نہیں جانا چاہتی، مگر تم کیوں بولو گے؟ تم تو اپنے بھائیوں کی چہیتی ہو، تمہارے ساتھ تو ظلم ہو گیا ہے،
تو اب تو تمہیں ہر حال میں اپنے بھائیوں کے پاس جانا ہے، رونا دھونا سنانا ہے۔ اس کے چپڑے کو پکڑ کر دباتے ہوئے لفظوں کو چبا چبا کر قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے حور کو بھی کچا چبا جائے گا۔ میرا ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر اپنے شوہر کی باتیں سب پر عیاں کروں۔ اچھا، اتنی فرما بردار ہو تو پھر رک کیوں نہیں جاتی؟ پھر جانے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی کو اس قدر دبائے ہوئے تھا کہ کچھ دیر اور دبائے رکھتا تو حور کو لگ رہا تھا کہ اس کی ہڈی نے کڑکڑا کر ٹوٹ جانا ہے۔ اگر آپ کی نظروں کے سامنے رہی تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے جا رہی ہوں۔ بہت فکر ہے تمہیں میری، اتنی فرما بردار کب سے ہو گئی ہو حور بیبی؟ فلاج آپ چاہتے کیا ہیں؟ جو چاہتے ہیں زبان سے کہتے میں کر دوں گی، مگر باتوں کو گھمائے مت۔ تمہارے پورا خاندان رشتوں کو گھمائے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے بات گھمانے کی اجازت نہیں ہے۔ تم نہیں جا سکتی، اگر چلی جاؤ گی تو پھر تمہاری سزا آسان ہو جائے گی۔ تم بالکل صحیح کہہ رہی تھی، تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ٹارچر کروں گا، آہستہ آہستہ سزا دوں گا، تل تل کر کے ماروں گا۔ میرے ساتھ رہ کر ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے بھائی کے لیے، بھائی کے کیے کی سزا بھگتنا، یہ بھی شوق پورا کر لیں۔ جتنا ایک رات میں آپ نے میری روح کو چھلنی کر کے مجھے مار دیا ہے، اسے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار ہوں، خدا را میرے بھائیوں کا پیچھا چھوڑ دے۔ بہت فکر ہے تمہیں اپنے بھائیوں کی۔ اس کے جبڑے کو پکڑ کر سختی سے دباتے ہوئے اس کی جان نکال رہا تھا۔ درد کی شدت سے حور کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے بلاج کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے۔ ٹھک ٹھک دروازہ کھٹک رہا تھا۔ بلاج سر، وجدان صاحب آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چوکیدار کی آواز تھی۔ بڑی فاسٹ سروس ہے تمہارے بھائی کی، پل پل کی رپورٹ رکھتا ہے میری۔ اتنا تو کوئی اپنی معشوق پر نظر نہیں رکھتا جتنا تیرا بھائی مجھ پر رکھتا ہے۔ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، اس کو ہر وقت خبر ہوتی ہے۔ رات کو یہاں پر شفٹ ہوئی اور اب وہ کھوج لگا کر یہاں پر بھی پہنچ چکا ہے۔ حور خاموشی سے بلاج کے تن سن رہی تھی۔ اگر اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی کوشش کی تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز سے کہا، میری ایسی کوئی خواہش نہیں۔ اگر جانا ہوتا تو آپ مجھے کبھی روک نہیں سکتے تھے، مگر میں جانا ہی نہیں چاہتی۔ اچھی بات ہے، بیویوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، فرما بردار، اور شوہروں کو آپ کے جیسا ہونا چاہیے، بے وفا۔ واہ، حور کی زبان چلنے لگی ہے بھائی کا نام سن کر۔ طنز کا تیر برساتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ فقیر حسین؟ جی سرکار۔ اس کو بٹھاؤ گیسٹ روم میں، ہم ابھی آتے ہیں۔ جی سرکار۔ چوکیدار جا چکا تھا۔ چلو، حور سے ہی تمہارے بھائی صاحب سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تمہارا بھائی اپنے بھائی کے گناہ پر کس طرح پردہ ڈالتے ہیں۔ بلاج کو اندازہ تھا کہ وجدان کیا بات کرنے آیا ہے۔ حور کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے لفظوں میں طنز کے گہرے رنگ بکھیرے ہوئے تھے۔ بلاج پلیز، کیا آئی برو چکا کر پوچھا۔ وجدان بھائی کے سامنے یہ طریقہ میرے ساتھ استعمال مت کرو، ہمارے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں گزری ہوئی رات کے خوبصورت سین تمہارے بھائی کو سنانے والا ہوں؟ میرا وہ مطلب نہیں ہے، وہ شرم سے لال ہوتے ہوئے بولی۔ تو پھر ذرا مطلب سمجھا دو مجھے، یہ اشاروں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ میری کمر سے ہاتھ ہٹائے۔ کیوں؟ مجھے وجدان بھائی کے سامنے اس طرح جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کمر پر رکھے ہوئے بلاج کے بھاری ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، اپنے بھائی سے بہت شرم آتی ہے۔ تھوڑی سی شرم میری بہن اور اپنے بھائی کو بھی سکھا دی ہوتی تو آج حالات اتنے خراب نہیں ہوتے۔ بلاج، اس سب میں میری اور وجدان بھائی کی کوئی غلطی نہیں، ہمیں بیچ میں مت گھسیٹو۔ مجھے وجدان بھائی سے بہت شرم آتی ہے، میں تمہارے ساتھ اس طرح سے نہیں جاؤں گی۔ جی تو چاہتا ہے تمہیں اس سے بھی برے انداز سے لے جاؤں، مگر میں تمہارے بھائی اسلان کی طرح بغیرت نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک بہن کی شرم و حیا بھائی کے سامنے کیا معنی رکھتی ہے۔ اس کی کمر سے جھٹکے سے ہاتھ ہٹا کر اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے اس کے آگے چلتا ہوا گیسٹ روم کی طرف جا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ وجدان حوریہ کے سلام پر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑے تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں وجدان بھائی؟ پہلے تو ٹھیک نہیں تھا، مگر اب اپنے بچے کو دیکھ لیا ہے، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ حوریہ کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے بولا تھا، ماتھا چوم لیا تھا۔ وجدان حوریہ کو بیٹیوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ حوریہ تم ٹھیک ہو؟ جی بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حوریہ نے اپنے دل کے جذبات چہرے سے ذرا برابر بھی ظاہر نہیں ہونے دیے تھے۔ حوریہ کے ریئیکٹ کو دیکھ کر بلاج حیران تھا۔ بنا وجدان سے سلام دعا کیے بلاج صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے بلاج؟ وجدان اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بلاج سے مخاطب ہوا۔ حوریہ بھی وجدان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ حال کیسے ہے یہ پوچھ کر زخموں پر مرچیں لگانے آئے ہو؟ میں ایسا کیوں کروں گا بلاج؟ کیونکہ تمہارے پورے خاندان کو بہت مزہ آتا ہے مجھے ذلیل کر کے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت تمہارا بھائی ہے۔ غصے کی شدت سے بلاج ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک پاؤں کو مسلسل ہلا رہا تھا۔ بلاج جب ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک پاؤں کو مسلسل ہلا رہا تھا،
پلاش جب شدید غصے میں ہوتا تھا تو اسی طرح کا ریئیکٹ کرتا تھا۔ پلاش تم اس وقت بہت غصے میں ہو اور تمہارا غصہ ایک بھائی ہونے کے ناطے بالکل جائز ہے۔ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا، جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے معافی بہت چھوٹا لفظ ہے۔ بیٹیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے اس بات کا احساس ہے مجھے، مگر پلاش تم ایک بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اصلان کبھی بھی ہمارے اس کلچر کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا، اور نہ ہی شاید آنے والی زندگی میں وہ کبھی سمجھ سکے، کیونکہ ایک تو اس کا جو پیشہ ہے وہ چیزوں پر ہی چلتا ہے، دوسرا اس نے بہت زیادہ وقت باہر گزارا ہے، اس کی سوچ چاہ کر بھی تمہارے اور میری جیسی نہیں ہو سکتی۔ میں بالکل بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو ہمیں سمجھداری سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ وجدان کے انداز میں ٹھہراؤ تھا، ذہانت تھی، نہ چاہتے ہوئے پلاش وجدان کی بات سننے پر مجبور تھا۔ وجدان مدعے کی بات پر آؤ، کیا چاہتے ہو؟ پلاش میں چاہتا ہوں کہ تم اچھے طریقے سے زمل کو ہمارے گھر کی بہو بنا دو۔ میں تمہارے پاس زمل کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، ہمارے سر میں خاک ڈالنے کے بعد اب تم یہ ڈرامے بازی کرنے آئے ہو۔ افسوس ہے مجھے تمہاری سوچ پر، تم کتنے دوغلے ہو۔ اپنی بہن کے لیے تمہارے رول، تمہاری سوچ اور ہے، اور دوسرے کی بہن کے بارے میں رول اور سوچ الگ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم جب پنچایتوں میں جاتے ہو تو کیا اسی طرح دوغلے فیصلے کرتے ہو؟ لال آنکھوں سے سخت تاثرات پلاش وجدان سے مخاطب تھا۔ پلاش اس انداز سے وجدان سے بات کر رہا تھا، وجدان ایک سیکنڈ وہاں کھڑا ہو کر اس کی بات نہ سنتا، مگر یہی تو وجدان کی ذہانت تھی کہ وہ موقع کی مناسبت سے اپنے جذبات اور غصے کو کنٹرول کرنا جانتا تھا۔ ایسے تو نہیں وہ آس پاس کے 15 گاؤں کی پنچایتوں کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، جس کے بنا پنچایت اپنا فیصلہ نہیں لے سکتی تھی۔ ایسے تو نہیں وجدان اپنے دادا جان کا چہیتا شیر کہلاتا تھا۔ اس میں وہ قابلیت تھی جو اسے سب سے الگ اور منفرد بناتی تھی۔ وہ واقعے کی نزاکت سے فیصلہ کرنا جانتا تھا۔ اس وقت اسے پلاش کا ریئیکٹ بالکل بھی غلط نہیں لگ رہا تھا، جبکہ حوریہ کافی ڈری ہوئی تھی جس انداز سے پلاش وجدان سے بات کر رہا تھا۔ حوریہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں اس کا بھائی غصے میں آ کر کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ میں تمہیں اپنے دل چیر کے نہیں دکھا سکتا کہ میرے لیے زمل اور حوریہ میں کوئی فرق نہیں۔ خدا گواہ ہے کہ اگر زمل کی جگہ حوریہ بھی ہوتی تب بھی میں یہی فیصلہ کرتا۔ میں مانتا ہوں کہ بچوں سے غلطی ہوئی ہے، مگر ایسی غلطی نہیں کہ جس کا ہم ازالہ نہ کر سکیں۔ قسم کھا کر کہو وجدان، اگر زمل کی جگہ حوریہ ہوتی تو تم اتنے ہی تحمل سے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے جتنے تحمل کے ساتھ تم مجھے لیکچر دینے آئے ہو۔ اگر تمہیں قسم پر یقین ہے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر زمل کی جگہ حوریہ ہوتی تب بھی میں یہی فیصلہ کرتا اور میرا یہی انداز ہوتا۔ ہاں، مگر میرے دل میں بھی تمہاری طرح اپنی بہن کے لیے غصہ ہوتا، مگر میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ بہت ٹھہراؤ کے ساتھ قسم کھاتے ہوئے وجدان نے پلاش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، مگر مجھ میں تم جیسی نہ تو عقل مندی ہے نہ ہی صبر، میں نہیں کر سکتا یہ سب، اور ویسے بھی میں سب رشتے توڑ کر آیا ہوں۔ جا کر اس کے ماں باپ سے بات کرو، ان سے رشتہ مانگو۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ٹوک سا جواب دیا۔ تم عقل مند بھی ہو اور صبر بھی تمہیں بہت ہے، بس تمہارے اندر کا بھائی جو اس وقت شدید غصے میں ہے وہ تمہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ پلیز پلاش، جب بہنوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو بھائی ان کو یوں دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیتے۔ بھائی سہارا بن کر ہمیشہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بھائیوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا والے اس کی بہن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر بھائی باقی لوگوں کی طرح سوچنے لگے تو بہنیں ہر مشکل گھڑی میں بھائیوں کو آس بھری نظروں سے نہیں دیکھتی۔ تم ایسے وقت میں سمل کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، چاہے سارا زمانہ پھر سمل کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر تب بھی اس کی نگاہیں صرف تمہیں دیکھیں گے۔ جب بھائی کے سر میں خاک ڈالی تھی اس وقت اسے بھائی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وہ بے وقوف ہے، نادان ہے، تم سمجھدار ہو۔ اور اپنے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بے وقوف نہیں، وہ تو پڑھا لکھا ہے، عقل مند ہے، وہ بھی ضرورت سے زیادہ۔ اس نے میرے گھر کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے کیوں نہیں سوچا؟ اس کی سوچ ہم دونوں جیسی نہیں ہے۔ پلاش، یہ بات میں کتنی بار تمہیں سمجھاؤں؟ اس کے نزدیک تو اب بھی یہ سب کچھ غلط نہیں ہے۔ تو نکاح کیا مجھ سے پوچھ کر کیا تھا؟ نکاح بھی تو چوری کیا ہے۔ چلو اس مدعے پر آ جاتے ہیں۔ چوری میری بہن سے نکاح کیا، اسے یہ ذرا شرم نہیں آئی اپنے ہی گھر کی بیٹی کے ساتھ چوری نکاح کرتے ہوئے؟ غیرت مندوں کی طرح رشتہ بھی تو مانگ سکتا تھا۔ اس بات کی دلیل ہے تمہارے پاس؟ چوہدری وجدان پر دلیل ہے، مگر شاید تمہیں وہ پسند نہیں آئے گی، اس لیے میں مدعے کو مزید کھینچنا نہیں چاہتا۔ نہیں تو مجھے اس بات کی پہلے دلیل دو، اس کے بعد اس سے آ کے بات کرنے کا راستہ نکلے گا۔ اس نے نکاح اپنی بہن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا، ورنہ اس کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ مطلب اس نے یہ نکاح حوریہ کے لیے کیا؟ پلاش متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں، تاکہ تم اگر اس کی بہن کو کوئی تکلیف دو۔
تو بدلے میں تمہاری بہن کے ساتھ وہی سلوک کر سکے۔ بالاج، اگر ایک بھائی کی نظر سے دیکھو گے تو اس نے بھی کچھ غلط نہیں سوچا۔ تمہارا جو حوریہ کے ساتھ رویہ تھا اور جو کچھ ماضی کی تلخ یادوں میں صدف پھوپھا کے ساتھ گزرا ہے، ہم اسے چاہ کر بھی بھول نہیں سکتے۔ بھولنے کو تو ایسا بہت کچھ ہے جو میں بھی نہیں بھول سکتا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس بات کو چھوڑ دو، جو وقت گزر گیا ہے اس کو مت دہراؤ، اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ وجدان بات کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے بالاج کے بابا اور اس کی ماں کی بات کو فی الحال کٹ آؤٹ کر دیا۔ تمہارا بھائی تو بہت زیادہ آگے کی سوچنے والا ماسٹر مائنڈ ہے۔ مطلب اب جو کچھ میں حوریہ کے ساتھ کروں گا وہ سب کچھ بدلے میں وہ میری بہن کے ساتھ کرے گا۔ تو پھر کس منہ سے تم رخصتی کا مطالبہ کرنے آئے ہو؟ چوہدری وجدان فرق، بالاج، یہ اس کی سوچ تھی۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ سمل کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ پلیز اپنے ہی خاندان کو رسوا مت کرو۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اگر یہ بات باہر نکلی تو نہ تو ورک خاندان کی کوئی عزت رہے گی، نہ چوہدری خاندان کی۔ میں سمل کی رخصتی نہیں کروں گا۔ جو مصیبت کی جڑ ہے اس کو ختم کروا دو۔ بالاج کا اشارہ بچے کی جانب تھا۔ بالاج، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس معصوم بچے کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں قاتل بننے جا رہے ہیں۔ حوریہ نے بات میں پہلا لقمہ دیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ دونوں کے بیچ میں بالکل خاموش بیٹھی تھی، مگر بچے کا سن کر وہ تڑپ گئی تھی۔ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ تم سے کسی نے رائے مانگی؟ نہیں نا، خاموش بیٹھی رہو، بالاج نے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وجدان حوریہ سے اس انداز سے بات کرنے پر ضرور بالاج کی خبر لیتا، مگر یہ وقت صحیح نہیں تھا۔ وجدان سن کر بھی خاموش رہا۔ پلیز بالاج، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم اس معاملے کو سمجھداری کے ساتھ بھائی بن کر ہینڈل کرو۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ اگر تم یہ سب کروا بھی لیتے ہو، اس کے بعد کہیں نہ کہیں زندگی میں تمہیں سمل کی شادی کرنی ہے۔ ذرا سوچو، جب تم سمل کی شادی کرو کہ اس وقت یہ سب کچھ چھپا ہوا نہیں رہے گا، آنے والی زندگی میں بدنامی بھی ہوگی اور سمل کا گھر بھی نہیں بس پائے گا۔ بہتر ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھداری کے ساتھ سنبھال لیں۔ اصلان اور سمل ایک ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ یہ بات یہی ختم ہو جائے گی۔ بچے کو مار کر گناہ لینا یہ کوئی عقل مندی اور ذہانت کا کام نہیں۔ خدا کے نزدیک جو عمل غلط ہے ہم اسے کیوں کریں؟ اگر نکاح نہیں ہوتا تب بھی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی تھی کہ ہم بچے کی جان لے سکتے۔ یہاں تو نکاح ہوا ہے، وہ قانونی طور پر اسلامی طور پر اس کی بیوی ہے اور اصلان اپنے بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ بات ابھی بالکل نہ بگڑی ہے نہ پھیلی ہے۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، کہ بات کی نزاکت کو سمجھو۔ بیٹیوں کے معاملے میں انا، اکڑ اور غرور کو سائڈ پر رکھ کر سلجھائے جاتے ہیں۔ چوہدری بالاج، جہاں بیٹیوں کی عزت کے معاملات ہوں وہاں بھائی جذباتی ہو کر فیصلہ نہیں کرتے۔ اس بار وجدان کے لہجے میں تھوڑی سی سختی بھی آئی تھی۔ کافی دیر کی بحث کے بعد بالآخر وجدان نے بالاج کو رخصتی کے لیے منا لیا۔ وجدان نے سمجھایا کہ اس بارے میں صرف حوریہ، صدف، سمل، اذلان اور ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کسی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بالاج کے دل کو لگی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وجدان شاید صحیح کہہ رہا ہے کہ اس معاملے کو ہوا لگنے سے صرف بدنامی ہی ملنی تھی۔ اس نے حامی بھر لی تھی کہ وہ رخصتی کر دے گا۔ بالاج، ایک اور بات، تم پلیز گھر واپس چلے جاؤ۔ الیکشن کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں، تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ خطرے کی گھنٹی تمہارے سر پر ہے، تمہارے دشمن چاروں طرف گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ خطرہ صرف تمہارے سر پر نہیں، تمہاری پوری فیملی کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر تم اپنے گھر سے الگ ہو جاؤ گے تو دشمنوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ تمہاری فیملی کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے وقت میں اپنی فیملی کو اکیلا مت چھوڑو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ تمہارے گھر میں رہنے سے دشمن دبک کر بیٹھیں گے، مگر جیسے ہی تم اس گھر کو چھوڑو گے دشمن تمہارے گھر کے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اشارہ دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بالاج سے ملتے ہوئے گھر کے لیے نکل چکا تھا۔ تو میں پیاری رضا، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اچھا سا کمنٹ کریں۔ چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔